بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں، یخشی اللہ بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں، من عبادہ العلماء جو اس کے بندے عالم ہیں۔ جس عالم کے دل میں خشیت الہی نہیں تو پھر وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں۔ خشیت الہی کا مطلب کیا ہے؟ خشیت الہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نمازی بنائے، حلال روزی کا پابند بنائے، سوچ سمجھ کر کھانا کھائے۔ خشیت الہی کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں جائے تو پوچھ کر جائے روزی کیا ہے تمہارے گھر کی، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا کاروبار ہے۔ آج کل کے حالات میں تو ایسے علماء نظر ہی نہیں آ رہے ہیں عام طور سے۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے وہی ڈرتے ہیں جو میرے بندے عالم ہیں۔ تو عالموں کی میں پہچان بتا رہا ہوں، میں کچھ علماء کے نام بتاتا ہوں ہندوستان کے اندر یا دنیا میں، جو ابھی جن کو آپ مان سکتے ہیں، جن کی آپ پیروی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہر بات کی ان کی آپ پیروی کریں، یعنی جو زیادہ تر صحیح باتیں بولتے ہیں اور اتحاد و اتفاق سے امت کو رکھنا چاہتے ہیں اور امت کی صحیح رہنمائی، صحیح رہبری کرتے ہیں، ان چند علماء کے نام میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کی تقاریر سن سکتے ہیں۔ جیسے اس دور کے اندر امیر اہل سنت، فخر اہل سنت، سرتاج العلماء، سرتاج المقررین، سرتاج المصنفین، حضرت علامہ سید طاہر القادری صاحب نور اللہ وجہہ، آپ ان کی تقاریر سنیں۔ وہ قوم کو اتحاد والی بات بتاتے ہیں۔ قرآن میں ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک تم ایک ہی امت ہو۔ ان هذه امتکم، بے شک تم امت ہو، امۃ واحدہ، ایک ہی امت ہو۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ایک ہی امت ہو۔ کان الناس امۃ واحدہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ اللہ فرماتا تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کو نکالتے ہو، یعنی لوگوں کو نکالتے ہو مطلب کیا ہے؟ اسلام کی دعوت دیتے ہو، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اخرجت للمؤمنین، مومنوں کو نکالتے ہو، اخرجت للمسلمین، مسلموں کو نکالتے ہو۔ اللہ نے فرمایا اخرجت للناس، لوگوں کو نکالتے ہو۔ تو یہ اس لیے میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں کہ میں ہندوستان کے اور ورلڈ کے چند علماء کے نام بتا دیتا ہوں جن کی آپ تقاریر سنیں، جیسے مبلغ اسلام اور مفکر اسلام، خطیب ایشیا حضرت مولانا ثاقب رضا صاحب مصطفی، وہ بہت بہترین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولانا ثاقب رضا صاحب مصطفی، ان کی آپ تقاریر سنیں۔ اور ادھر سے شیخ العلماء والفضلاء والمفتیین حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ بھی بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں اور راہ اعتدال کے حساب سے راہ اعتدال اختیار کرتے ہیں، راہ اعتدال کے حساب اپناتے ہیں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب۔ اور اس کے علاوہ انڈیا میں اگر دیکھے جائیں تو قطب رامپور حضرت مولانا قاضی خشنود صاحب، قاضی شہر رامپور، وہ بہت بہترین عالم ہیں۔ ان کا چہرہ دیکھیں گے تو آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔
اور اسی طرح سے مفتی اعظم رامپور حضرت مولانا مفتی محبوب عالم صاحب، اور ایک اور رامپور میں عالم ہے، نوجوان عالم ہے، عالم نبی فاضل جلیل حضرت مولانا مفتی افروز صاحب، جو مفتی منظر اسلام بریلی کے مفتی ہیں، ان کے استاد۔ میری شاید دونوں سے ایک ہی جگہ ملاقات ہوئی ہے اور ایک ہی جگہ پروگرام میں ہم شریک تھے، میں بھی شریک تھا، گووند پورے کی بات ہے۔ مفتی افروز صاحب بھی تھے شاید وہاں پر، حضرت مولانا مفتی یونس صاحب رتن پوری جو گلشن بغداد کے مدرس ہیں وہ بھی تھے، غالباً وہ بھی ہوں گے، میرے دھیان نہیں آ رہا، وہ بھی ہوں گے شاید، لیکن وہ ان کے استاد ہیں مفتی افروز صاحب، اور عربی کے اندر بہت ماہر عالم ہیں حضرت مولانا مفتی یونس صاحب رتن پوری۔ عمر زیادہ ہے، عمر کم نہیں ہے، عمر کم ہے، زیادہ نہیں ہے، ابھی عمر ہے 35-40 سال کے بیچ میں ہوگی، 40 کے ساتھ میں ہوگی، اور بہت بہترین عالم رتن پور کے ہیں، گلشن بغداد رامپور میں پڑھاتے ہیں مفتی یونس صاحب۔ یہ عالم میں نے آپ کو بتایا۔ اور اس زمانے کے اندر قطب بریلی صالح ملت فخر اہل سنت حضرت مولانا مفتی صالح صاحب، جو اس وقت کے اندر زندہ بزرگ ہستی ہیں بریلی کے اندر، وہ میرے استاد ہیں، میں نے ان کو حدیث شریف سنایا ہے۔ حدیث وہ سنائی تھی جو بخاری شریف میں ہے، غار ہرا کے متعلق۔ میں شروع کا حصہ سنا دیتا ہوں۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال اخبرنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ ابن زبیر عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی رؤیا الصالحۃ فی النوم فکان لا یری رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حرا۔ بہت بڑی حدیث پاک ہے، یہ میں نے ان کو سنائی، اس میں غلطی آئی تھی جو بہت بڑے عالم ہی بتا سکتے ہیں، تو انہوں نے حضرت نے بتائی کہ یہاں یہ نہیں یہ ہے، تو وہ میرے استاد ہو گئے حضرت مولانا مفتی صالح صاحب۔ میں ان سے ملاقات بھی کیا اور میں نے ان کو حدیث شریف سنایا۔ زندہ بزرگ ہستی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ابھی ان سے مرید ہو سکتے ہیں، بریلی میں آس پاس کے تمام لوگ ان سے جا کر مرید ہو سکتے ہیں۔ اور بھی میں آپ کو عالم بتا دیتا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کے بتانا پڑتا ہے تاکہ آپ ان کے پاس جائیں تو فیض بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے قطب مراد آباد استاد العلماء والفقہاء والمفتین والمعلمین والمدرسین والمصنفین حضرت مولانا مفتی ایوب خان صاحب نعیمی نور اللہ وجہہ، وہ بھی میرے استاد ہیں۔ میں نے وہاں جامعہ نعیمیہ میں، جب جامعہ نعیمیہ میں لڑکے پڑھ رہے تھے، بھاری تعداد میں جامعہ نعیمیہ میں لڑکے تھے، ان کے درجے میں بھی لڑکے تھے، اس وقت میں نے کھڑے ہو کر حدیث شریف سنایا۔ وہ حدیث تھی حدثنا ابو الیمان الحکم ابن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن مسعود ان عبداللہ ابن عباس اخبرہ ان ابا سفیان ابن حرب اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش وکانوا تجارا بالشام فی المدۃ التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فی ابا سفیان وکفار قریش فاتوا وهم بإیلیاء فدعاهم فی مجلسہ وحولہ عظماء الروم۔ یہ میں نے پوری حدیث سنایا تھا، 118 لائن کی حدیث پاک ہے۔ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں کھڑے ہو کر مفتی اعظم مراد آباد قطب مراد آباد کے سامنے سنائی، تو انہوں نے مجھے اپنی شاگردی میں لے لیا، عربی کے جملے فرما کر اپنی شاگردی میں لیا۔ قطب مراد آباد حضرت مولانا مفتی ایوب خان صاحب نعیمی، ایسے علماء کی آپ خدمت کریں۔ اور بھی چند میں نام بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ ان کی تقاریر سنیں۔ جیسے سرتاج علماء مفسر اعظم ہند، اس دور کے سب سے بڑے مفسر اعظم ہند حضرت مولانا قاری ظہیر الدین خان صاحب، امام اسماعیل حبیب مسجد ممبئی، جنہوں نے زکریا مسجد میں 165 امام لے کے سنی دعوت اسلامی بنائی۔ 165 اماموں کو مشورہ کر کے وہاں جمع کیا اور سنی دعوت اسلامی کا امیر حضرت مولانا شاکر رضوی صاحب کو بنایا۔ تو میری یہ بھی التجا ہے کہ آپ لوگ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع کوٹا میں کرائیں، راجستھان میں کرائیں، جے پور میں کرائیں، ہر جگہ کرائیں، اور ان کے مراکز بنوائیں۔ وہ بھی یہ بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں سکھاتے ہیں، غسل دینے کا طریقہ، کفن دینے کا طریقہ، دفن دینے کا طریقہ۔ میں نے ان کو رام نگر میں بلایا تھا، سنی دعوت اسلامی والوں کو، بمبئی، وہاں سے اندور سے آئے تھے، بمبئی بازار سے جناب حضرت رضوان صاحب وہ آئے تھے،
ان کے ساتھ میں ساتھ مولانا جناب مبلغ سنجا اسلامی حضرت افروز صاحب بھی تھے، غالباً وہ بھی تھے، اور ایک اور تھے ان کا نام مبارک صاحب، حضرت جناب مبلغ سنجا اسلامی حضرت مبارک صاحب اندور والے، وہ بھی تھے، اور میں نے ان کو للت پور بھی بلایا، اور کوٹا بھی وہ آئے تھے، کوٹا انتا بھی بلایا تھا، انتا بھی وہ آئے تھے۔ تو میری گزارش ہے کہ سنجا اسلامی کے علماء کو آپ بلائیں اور ان کے مراکز قائم کریں، اور ان کی مراکز قائم کر کے پورے ہندوستان میں جلسے کریں۔ یہ 165 امام جمع کیے تھے مفسر اعظم ہند امیر اہل سنت حضرت مولانا قاری ظہیر الدین صاحب نے، اور ان کو حضرت مولانا شاکر رضی صاحب کو امیر بنایا تھا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں چند اور علماء کے نام جو راہ اعتدال اختیار کرتے ہیں۔ میں ان نفرت دلانے والے عالموں سے میں دور رہتا ہوں جو قوم میں پھوٹ ڈالتے رہتے ہیں بار بار کہ یہ سنی یہ بھابی، یہ سنی بھابی۔ دیکھو میں کہہ دیتا ہوں، دیوبند بریلی اہل حدیث، دیوبند بریلی اہل حدیث، جیسے دیوبند ہے اہل حدیث ہے، مودودی ہے، ان کو ایک سائڈ، یہ ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں۔ بریلی ہے، اب بریلی میں اتاری ہے، شاکری ہے، اشرفی ہے، ایک سائڈ۔ اب سیدھی راہ چلو۔ اللہ نے سورہ فاتحہ جو نازل فرمائی ہے اس میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلتے رہو اور سب کو مسلمان مانتے رہو۔ یہ کفر کافر بنانا، مشرک بنانا، یہ بہت خطرناک کام ہے، بلا تحقیق کے کافر بنانا، مشرک بنانا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تکفروا احد من اہل القبلہ، اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کہو۔ اب کوئی کہے گا قادیانی کو، پھر ارے تو قادیانی کا عقیدہ ہی گڑبڑ ہو گیا، اللہ کے رسول نے تو 1400 سال پہلے فرمایا ہے نا، تو قادیانی تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، 100 سال پہلے قادیانی پیدا ہوا ہے۔ تو اب جب دیکھ لیا علماء نے کہ اس کا عقیدہ بالکل ہٹ چکا ہے دین اسلام سے، تو اس کو کافر قرار دے دیا۔ لیکن قادیانی نے کیا ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ یہ کہا تھا کہ میں نبی ہوں؟ نہیں کہا۔ اس نے بھی حدیث لکھا تھا لا نبی عبادی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حدیث پڑھو، اس کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور وہ بھی یہی مانتا تھا کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، لیکن اس نے گھما پھرا کر کے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اسی طرح سے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک امیر صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے برابری کی، اور آج لوگ ان کی تائید کر رہے ہیں۔ کٹر سے کٹر سنی جاننے ماننے جن کو لوگ مانتے ہیں وہ بھی تائید کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ یہ دیوبند والوں کے مقابلے میں تو کچھ بھی کرے، سب آنکھیں بند کر لو، کچھ بھی کرے، کتنی گستاخیاں ہوں، کچھ بھی ہو، غلطیاں ہوں، چلنے دو، اپنا ہے چلنے دو۔ یہ کون سی بات؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم انصاف نہ کر سکو، ہیں؟ تو یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ دیوبند والا اگر کوئی عالم اپنے بال کو بال مبارک کے بڑھوائے تو اس کے اوپر ہنگامہ کر دیتے۔ دیوبند والا کا کوئی میلاد نامہ پڑھواتا تو ہنگامہ کر دیتے۔ دیوبند والا اگر لبیک یا قاسم صاحب نانوتوی دیوبند والے اگر یہ کہلوائے تھے لبیک یا جو ہے کہ جو بھی زمانے کے ان کے عالم مشہور عالم ہیں، یا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی لبیک یا مفتی ابوالقاسم نعمانی، تو پھر تو ہنگامہ کر دیتے۔ اور انہوں نے لبیک یا افطار کے نعرے لگوائے، میلاد نامہ پڑھوایا، اور یہ لکھا مدنی چینل جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ کتاب دیکھا، یہ دیکھو، یہ لکھا وسائل بخشی میں مدنی چینل جنت میں لے جائے گا، مدنی چینل نعرے دوزخ سے بچائے گا۔ میں نے بتا بھی دیا ہے ایک ویڈیو میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ مدنی چینل نعرے دوزخ سے بچائے گا، مدنی چینل تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ اب ایسے مدنی چینل دیکھنے سے جنت ملنے لگے گی نا، تو پھر تو ہو گیا کام ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو آپ، مدنی چینل نعرے دوزخ سے بچائے گا، مدنی چینل تم کو جنت مل جائے گا۔ یعنی پھر تو 10,000 روپے میں جنت ملنے لگی۔ 10,000 روپے کا چینل لے آؤ، مدنی چینل دیکھو، جنت مل جائے گی پھر تو۔ یہ لکھا ہے۔ پھر اس میں کہتے کیا ہے کہ قرآن حدیث بتایا جاتا ہے اس لیے جنت والا ہو جائے گا جو عمل کرے گا۔ ایسے تو پھر قادیانی کے بارے میں بھی ایسی تعویلیں کرو، غلام احمد قادیانی کے بارے میں بھی تعویلیں کر لیا کرو، مطلب بتا دیا کرو اسی طرح سے اس کی باتوں میں بھی۔ اس کی باتوں کو کیوں پھر یہ کہتے ہو نہیں اس کی باتوں تو بالکل غلط ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ ٹی وی سے ان کے آدمی نے یہ بتایا کہ ٹی وی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی۔ یہ باتیں کیسے ہضم کی جا سکتی ہیں دعوت اسلامی کی؟ جبھی تو حضرت مولانا قاری ظہیر الدین خان صاحب مفسر اعظم ہیں، انہوں نے 165 امام زکریا مجمع آج سے 25 سال پہلے جمع کر کے دوسری دعوت
सुन्नी दावत इस्लामी बना दी थी, समझ गए थे वो बात को। तो इसलिए ये समझो बात को कि इन्होंने लिखा है कि फैज़ान सुन्नत सफ़ा 31 में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और ये बैठे हुए हैं, ये अमीर दावत इस्लामी बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल खड़े हैं इनके सामने। सफ़ा 31 फैज़ान सुन्नत। सफ़ा 3 में लिखा है कि ये किताब बारगाह रिसालत मकबूल है। सफ़ा 27 में लिखा है कि लांडी के कब्रिस्तान में जितने लोग जमा थे सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है उसकी बख्शिश नहीं हुई। इनके इज्तिमा में जितने भी थे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस मौजूदी, सबकी बख्शिश हो गई। किताब पढ़ो, सफ़ा 27 फैज़ान सुन्नत पुरानी नई में से कटवा दिए। क्यों कटवाए? जब ये सफ़ा 3 पे लिख रहे हैं कि ये अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल है, तो अब कटवाए क्यों खा? ये बातें भी देखना पड़ेगी। एक और आलिम का नाम आ गया, मुजाहिद अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, क़ुत्ब मारहरा हज़रत मौलाना सैयद सिद्दीन हैदर मियां साहब मारहरवी, जो अभी मौजूद हैं, उनसे आप मुरीद हों। वो हक़ बात कहने में अपनी मिसाल आप हक़ बात कहने में है। और इस ज़माने में रईसुल मुतकल्लिमीन, सुल्तानुल मुनाज़रीन, अपने इलाके के सुल्तानुल मुनाज़रीन, फ़क़ीह मिल्लत, मुहद्दिस वक्त हज़रत मौलाना कारी हनीफ़ कुरैशी साहब, तमाम कुरैशी बिरादरी लोग खुशी में झूम जाएँ कि कितना बड़ा आलिम कुरैशी बिरादरी में हुआ है। अभी मौजूद है जो हज़रत मौलाना कारी हनीफ़ कुरैशी साहब, जिनको दावत इस्लामी के आदमी क्या क्या कह रहे हैं, कमीना कह रहे हैं। मुफ्ती समर अब्बासी ने कमीना कहा कि वो पिंडी का कमीना, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल कसम से एक आलिम को कमीना कह दिया मुफ्ती समर अब्बासी ने, कमीना। और एक और ने लिखा कि मवेशी, कुरैशी को मवेशी माने जानवर। अब कुरैशी भाई सोचे कि जब आपके नाम को बिगाड़ रहे हैं दावत इस्लामी वाले, कुरैशी को मवेशी कहेंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया शुअबा व क़बाइल, मैंने कबाइल में शुरू में तकसीम किया है तारफ़, ताकि तुम एक दूसरे का परिचय कराओ, एक दूसरे की पहचान कराओ। और ये फिर इस तरह से नाम लेंगे, कुरैशी को मवेशी कहेंगे दावत इस्लामी वाले, तो फिर बताइए ये तो बहुत गलत बात है। अल्लाह तबारक व तआला कितना इनसे नाराज़ होगा कि अल्लाह की बनाई ज़ातों को इस तरह से बता रहे हैं, कुरैशी को मवेशी बता रहे हैं। राजस्थान वालों का नाम, कोटा राजस्थान में भी मैं अब आपको बता देता हूँ। फ़ख्र अहले सुन्नत और मकबूल ख़ास नाम हज़रत मौलाना कादी ज़ुबैर अहमद साहब, जो कादी शेर कोटा है, इनसे भी आप मुलाकात करें। ये बहुत अच्छे आलिम हैं, मोतदिल आलिम हैं। मैंने इनके पीछे ईद की नमाज़ पढ़ी, जो ईद गुजर गई थी पहले, उसके वो नमाज़ पढ़ी थी। उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ के बाकायदा दुआ की, हमने खुद सुनाया था, दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगी, और पहले भी दुरूद शरीफ, बाद में भी दुरूद शरीफ। देखिए अब आप लोग बदगुमानी पैदा न किया करें बिला वजह किसी के बारे में। उनके वालिद मोहतरम कादी शेरकोटा हज़रत मौलाना कादी अलवार अहमद साहब ने 62 साल इमामत फरमाई। कितनी बड़ी बात है, 62 साल। आज उनके बेटे हज़रत मौलाना कादी ज़ुबैर अहमद साहब बेहतरीन आलिम है, आलिम भी है बेहतरीन, और बेहतरीन संजीदा मिजाज शख्सियत है। उनका आप भरपूर साथ दें और उनकी रहबरी में आप रहें। और एक और आलिम जिन्होंने मुझे दुआ किया था संभल में, आलिम बामल उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब नईमी, मुफ्ती आज़म राजस्थान, जिनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी क़ब्र को उनसे मुनव्वर फरमाए। मैंने जब पहली बार उनसे मुलाकात करने जोधपुर गया, तो मैंने जब देखा हज़रत टोपी लगाए बैठे, दारुल इफ्ताह में बैठे थे क्या, तो शायद गर्दन झुकाए हुए हज़रत भी बैठे थे। तो मैं खुद बता रहा हूँ अपनी बात, मैंने जब पहली मुलाकात जब करने गया था, तो हज़रत यूँ गर्दन झुकाए बैठे थे। तो मुझे, और टोपी सफ़ेद थी, सादा टोपी थी और सादा लिबास, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी पुराने शख्स को देख रहा हूँ। मुझे आज भी वो मंजर याद है कि मैंने ऐसा, दिल पर मुझे आज भी लग रहा है, आज भी मुझे मंजर याद है कि मैं ऐसा लगा कि मैं किसी पुराने शख्स की ज़ियारत कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। यानी इतनी सादगी, इतना जो है कि हज़रत के अंदर परहेज़गारी, तक़वा और तहारत। हज़रत मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर जो है कि अपने शागिर्दों को जो है कि फैलाया। राजस्थान में अक्सर काफ़ी शागिर्द हज़रत के हैं, और गुजरात में भी, अभी मैं होके आया हूँ गुजरात में, हज़रत मुफ्ती समर साहब, हज़रत मुफ्ती अब्बास साहब हैं, जो बड़ौदा में इमामत कर रहे हैं। बहुत काबिल आलिम है, 14 साल या 16 साल से इमामत कर रहे हैं। बहुत काबिल आलिम है, बहुत अच्छी तरीके से इमामत कर रहे हैं बड़ौदा में। मुफ्ती अब्बास साहब बहुत काबिल आलिम है, वो हज़रत के गालिब शागिर्द। और सुनो, मुफ्ती आज़म राजस्थान के बाद में एक दो नाम और आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग उनकी रहबरी में, यानी अगर कबूल करें तो आपकी मर्ज़ी, मैं आपके ऊपर आपको मजबूर नहीं कर रहा है। और ये भी नहीं कह रहा कि इन हज़रात जिनके नाम बोले इनकी हर बात मानो। हर बात तो सिर्फ
اللہ اور اس کے رسول کی ہی مانی جاتی ہے اور مانی جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ باقی میں نے یہ نام معتدل حضرات کے بتا دیے آپ کو، اور ایک اور نام بتاتا ہوں، قطب بدایوں حضرت مولانا سید سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آل رسول حضرت مولانا سید سالم صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال، ان کے بیٹے حضرت مولانا اظامیہ صاحب بہت اچھے نیک آدمی ہیں، ان سے آپ مرید ہو سکتے ہیں، بدایوں کے لوگ ان سے مرید ہو سکتے ہیں، یا حضرت مولانا سید ستین حضر میاں صاحب سے مرید ہو سکتے ہیں، اور بھی جو نام ہیں میں انشاءاللہ بعد میں بتایا جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں نے چند نام آپ کو بتائے کہ جو معتدل، ایک مولانا عثمان صاحب، مولانا ہارون صاحب ندوی ہیں، وہ بھی بہت بہترین معتدل عالم ہیں۔ ایک ہمارے شاگرد ساتھیوں میں ہیں مفسر قرآن حضرت مولانا ابرار، شیخ ابرار صاحب، جو ندوۃ العلماء میں استاد ہیں، ندوۃ علماء میں استاد ہیں، ندوۃ العلماء میں 100 کافی علماء کے استاد ہیں، ابھی عمر کم ہے، راجستھان کے رہنے والے، منوہر تھانہ، ضلع جھلاواڑ، راجستھان۔ ندوہ میں بہترین استادوں میں شمار ہوتا ہے، شیخ کہے جاتے ہیں شیخ ابرار صاحب، بہت کم عمر کے بہترین عالم حضرت مولانا مفتی شیخ ابرار صاحب۔ اور ایک اور نام بتاتا ہوں، حضرت مولانا مفتی ابوالحسن نظام الدین محمد فرنگی محلی، جو ابھی موجود ہیں فرنگی محل میں، عمر 55 سال ہے لگ بھگ، اور لگے گا ایسے کہ کسی ہم پرانے آدمی کی زیارت کر رہے ہیں، وہ بھی ایسی سادہ لباس میں رہتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی ابوالحسن نظام الدین صاحب فرنگی محلی ابھی موجود ہیں، آپ لکھنؤ میں جائیں تو ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور میں نے جو نام بتائے، یہ چند نام بتائے میں نے، اور بھی ہیں جن کا میں بتاؤں گا لیکن ٹائم لگے گا، یہ نہ سمجھیں کہ یہی عالم ہے، بہت سارے علماء ہیں، بعمل علماء ہیں، انشاءاللہ ان کے جب نام یاد آتے رہیں گے بتاتے دیے جائیں گے آپ کو۔ ابھی تو میں نے چند نام بتائے ہیں آپ کو، اب آپ ان میں سے جس کسی کو پسند کریں ان کی بات سنیں، اور جو اچھی لگے تو مانیں، نہ آپ کے سمجھ میں آئے تو آپ کی مرضی کی بات ہے۔ میں نے چند نام اس لیے بتایا کہ اس زمانے کے اندر فرقہ بازی اتنی ہو گئی کہ وہ ادھر کھینچ رہا ہے ادھر۔ میں نے کہا نا، دیوبند والے میں شمار ہوتے اہل حدیث اور مودودی ایک سائڈ، بریلی میں شمار ہوتے اتاری شاگی اشرفی رضوی ایک سائڈ، یہ دونوں کو ہمارا بازو سمجھ لو، ایک کو جانا ہے ایک کا بانا بازو، اور یہ جسم سیدھے سیدھے چلو، سیدھے سیدھے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا۔ اور سورہ فتح کی پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے، انا فتح لک فتح مبین، حضرت علامہ نقیلی خان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اس طرح سے کیا ہے، صفحہ نمبر 116 تفسیر المشد جلد اول۔ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنے احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ اور فاضل بریلی نے ترجمہ کیا ہے یہاں پر، دکھاوے تجھ کو سیدھی راہ، باپ کا ترجمہ صحیح ہے، چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ یہ دیکھو، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ، پورا کرے تجھ پر اپنے احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ یہ اوپر دیکھو اوپر۔ اور وہ فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا، دکھاوے تجھ کو، دکھاوے آپ کو سیدھی راہ، باپ کا ترجمہ صحیح۔ اور سنو، اسی آیت کا ترجمہ وجہ بالن فاضا کا کیا ہے، جب آپ کو راہ بھولا پایا تو راہ دی، صفحہ 124۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ترجمہ کے اوپر کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا، یہ میں اس لیے بار بار بتاتا ہوں کہ قوم کو اسی میں لڑوایا گیا ہے کہ وہ ایسا ترجمہ کرتے ہیں۔ بھائی گرامر کے حساب سے ترجمہ کیا، اس پر کوئی فتویٰ بازی نہیں ہوگی۔ عقیدہ سب کا ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، جیسے اسی آیت کے بعد ایک اور آیت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، فاضل بریلوی نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر۔ حضرت اشرفی تھانوی صاحب نے یہی کیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر۔ میرے سامنے مراد آباد میں ایک ساتھ ترجمہ لیا کہ دیکھو صاحب تھانوی صاحب نے ایسا ترجمہ کیا، ارے میں نے کیا لفظی ترجمہ ہے، یہی سورہ فتح کی پہلی آیت والا، کہ نا صاحب جب دل میں عقیدہ ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں تو پھر ایسا ترجمہ کیوں کیا کہ اللہ نے اگلے پیچھے گناہ معاف کیے؟ میں کہ اللہ نے آیت نازل کی، بطور انعام آیت نازل کی، یہ دل میں ایسا کوئی عقیدہ تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کسی امتی کا ایسا خیال ہو، تو وہ مان نہیں رہے۔ تو میں کہ اچھا، میں یہ کتاب ہر وقت ساتھ میں رکھتا ہوں، میں ابھی بھی ساتھ میں ہے، یہ اسی لیے رکھتا ہوں کہ ان مولویوں نے قوم کو اتنا لڑوایا ہے جس کی کوئی حد نہیں انہی ترجمے کے اوپر، تو وہ صاحب مان نہیں رہتے، ہمارے مرید کے باپ سے مان نہیں رہے۔ میں کہ چلو آج آپ کے والد نے بھی یہی ترجمہ کیا، پھر وہ خاموش ہو گئے، پھر یہ کہنے لگے نہیں اب کسی کو بھی نہیں ماننا، ہٹو الگ۔ تو میں نے سوچا یہ اور اچھی بات ہے، اب کسی کو بھی مت مانو، ہٹو الگ، سیدھے سیدھے چلو، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ چلو، سیدھے سیدھے چلو، دونوں کو مسلمان مانو۔ دیوبند بریلی یہ کہا کہ بنا وجہ ترجمے کے اوپر لڑائیاں کرواتے ہیں، تو میں نے کہا والد محترم نے بھی یہی ترجمہ کیا جو تھانوی صاحب کا ہے، تب وہ خاموش ہوئے، پھر کہ اب نہیں اب کسی کو بھی نہیں ماننا۔ تو میں اسی لیے بتاتا ہوں بار بار کہ ان ترجمے کے اوپر سے لڑائی کروانا صحیح نہیں۔ اب میں نے ان کو بتایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، تو کیا یہ ہاتھ مانتے ہیں؟
کیا تھانوی صاحب ہاتھ مانتے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. پھر یہاں بھی وہی بات کرنے لگا ہو کہ صاحب ہاتھ کا ترجمہ کیوں کیا؟ ہاتھ کیوں کیا جب اللہ ہاتھ سے پاک ہے؟ ارے وہ تو گریمر کے ساتھ بھی کیا کہ ید کے معنی ہاتھ کیوں کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. عقیدہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے. دونوں نے یہ ترجمہ کیا دیوبند بریلی والوں نے ہیں. جیسے مالک یوم الدین کا ترجمہ دونوں یہ کرتے ہیں کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو کیا اللہ قیامت کے دن کا ہی مالک ہے؟ اللہ تو ہر وقت کا مالک ہے، لیکن ترجمہ یہی کیا مالک یوم الدین کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. فاضل بریلوی نے کیا کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے. اب یہ آخری آیت اور میں بتا ایک اور آیت کا بتاتا ہوں. ایک اور آیت کا انما یرید اللہ یرید ان تنکحوا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. 22 پارے کی دوسرے نمبر کی آیت آپ دیکھیں. اس کا ترجمہ تھانوی صاحب کا بھی اور فاضل بریلوی کا بھی. حضرت فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے اہل بیت کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے. وہ آلودگی مانے فاضل بریلوی اہل بیت میں ترجمہ کر رہے ہیں کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے، تمہیں پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دے. دیکھ لو آپ 22 پارے کی آیت نمبر 2 کے اندر. اور حضرت تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے، تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے اور تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. وہ اہل بیت میں ناپاکی نہیں مانتے تھانوی صاحب. تو کیا سورہ فتح والی پہلی آیت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ قاعدہ پھر یہاں بھی جو ہے کہ لانا پڑے گا کہ ایسا ترجمہ کیوں کہ فاضل بریلوی نے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے. تو کیا وہ اہل بیت میں ناپاکی مانتے ہیں فاضل بریلوی؟ لیکن ہم تو یہ کہیں گے نہیں مانتے بالکل. اس لیے کہ انہوں نے شعر کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو پھر یہ ترجمہ تو وہی کیا ہے نا جیسا ترجمہ دیوبند والے نے کیا سورہ فتح کی پہلی آیت کا، ان کے والد نے بھی وہی کیا. تو وہ قاعدہ یہاں بھی لانا پڑے گا پھر کہ انہوں نے ایسا ترجمہ کیوں کیا تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے، جبکہ تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے اور تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. دونوں کا ترجمہ دیکھ لو آپ، دونوں کا ترجمہ دیکھ لو. جو میں بتا رہا ہوں تھانوی صاحب نے کیا تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے. وہ ناپاکی نہیں مانتے اہل بیت میں، وہ طاہرہ تطہیرا تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. ایک اور سن لیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. تھانوی صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کیا کہ اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے کہ جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر طلاق دو. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر طلاق دو. حضرت فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا کہ اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو. فاضل بریلوی نے سیدھا سیدھا ترجمہ کیا کہ اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو. اور حضرت تھانوی صاحب نے اس حکم طلاق سے نبی کو الگ کیا ہے، یعنی یہ ترجمہ کیا کہ اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے کہ جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر طلاق دو. دونوں کا ترجمہ دیکھ لیں آپ سورہ طلاق کے اندر. تھانوی صاحب کا بھی دیکھیں کنزُل ایمان بھی دیکھیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تھانوی صاحب کا ہی بہت بہتر ترجمہ ہے، جہاں بہتر لگ رہا وہ آپ مانیں، یا فاضل بریلوی کا بہت بہتر لگ رہا وہ مانیں. ہم کہتے ہیں دونوں نے بہتر کیا ہے، کہیں انہوں نے بہتر کیا ہے کسی آیت کا، کہیں انہوں نے بہتر کیا ہے، کہیں علامہ کون ہے غلام رسول شہیدی رحمۃ اللہ نے بہتر کیا ہے، کہ علامہ پیر کرم شاہ دھری رحمۃ اللہ نے بہتر کیا ہے، کہیں جو ہے کہ کسی اور عالم نے بہتر کیا ہے. لیکن قوم کو لڑواؤ مت ان باتوں کے اندر. کہیں کہیں تھانوی صاحب کا بہت بہتر ہے، کہیں فاضل بریلوی کا بہت بہتر ہے. جہاں آپ کو بہتر لگ رہا ہو مان لو، لیکن یہ قوم کو لڑواؤ مت. جیسے میں کہتا ہوں انک میت و انا میتون، یہ فاضل بریلوی کا ترجمہ بہت بہتر ہے. یہ 23 پارے کی آخری آیت کہ ان کے والد نے تو یہی ترجمہ کیا ہے. دیکھیں آپ، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں ثبوت کے طور پہ، تاکہ جو قوم کو لڑاتے ہیں یہ جلدی سے دیکھ لیں آپ. یہ آیت نمبر، یہ صفحہ نمبر 202، یہ دیکھو آپ. انک میت و انا میتون، انہوں نے ترجمہ کیا والد نے کہ حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے وہ بھی مریں گے. یہ دیکھو آپ، یہ دیکھو حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے وہ بھی مریں گے ہیں. اب یہ دیکھو آپ اور ان کے والد، ان کے بیٹے نے ترجمہ کیا کہ آپ کو انتقال فرمانا ان کو ہی مننا. فاضل بریلوی نے ترجمہ صحیح کیا، شایان شان کیا. بے شک ہم مانتے ہیں فاضل بھائی کے بہتر ہے. اور تھانوی صاحب نے بھی اسی طرح کا کیا جیسے ان کے علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ کیا ہے دوسرے الفاظ میں. لیکن یہ فاضل بریلوی کا بہتر ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے ترجمہ کیا آپ کو انتقال فرمانا ان کو ہی مننا. لیکن قوم کو کیوں لڑوا رہا ان ترجموں کے اندر؟ آپریشن کرتے ہیں ترجموں کا، کہ ترجموں کا آپریشن دیکھو دیوبندی نے ایسا کیا ویسا کیا، ایسا کھینچ تان کر کے رسی کا سانپ بات کا بتنگڑ بنا کے ایسا بتاتے ہیں دیوبند والوں کے بارے میں کہ قوم لٹ اٹھا کے تیار ہو جائے مارنے کے. یہ لٹ نہیں چلانا جائے گا مولوی، یہ ڈنڈے چلوا دے گا، خود نہیں جائے گا. اگر قوم کہے کہ صاحب آپ بھی چلو نا ڈنڈے چلائیں تو مولوی بھاگ جائے گا کہ نا کیوں ہم سے ڈنڈے چلوانا چاہتے ہو رسی کا سانپ بات کا بتنگڑ بنا کے. ہمیں کیا معلوم، تم تو جو ہے کہ رسی کا سانپ بات کا پتنگڑ بنا کے ہمیں ڈنڈے چلوانا چاہتے ہو، قوم آپس میں مروانا چاہتے ہو. تو یہ مولوی چل دے گا ایسے کہ چل تو بھی چل ڈنڈا لے چل، تو یہ چل دے گا مولوی رستے سے پتلی گلی سے نکل لے گا، یعنی جلدی سے نکل جائے گا. یہ بلا وجہ ان باتوں میں لڑوانا قوم کو اچھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.